إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے بات کرنی ہے یہ جو آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں دن منایا جاتا ہے اس کے بارے کے اندر. آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کے حقوق جناب نبی محترم نے مقرر کر دیے تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت اس قدر بدتر تھی کہ ان کو لونڈی غلام سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر وارد ہے کہ ایک صحابی جو کہ مسلمان ہوا تو اس نے نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹی کا واقعہ سنایا. آپ نے کئی معتبر علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی اور اس معاشرے کے اندر بیٹی کو ناسور سمجھا جاتا تھا. تو اس نے واقعہ بیان کیا کہ بیٹی چھوٹی تھی، میں اس کو لے کے مارنے کے لیے، دفنانے کے لیے ایک جنگل کے اندر گیا. گڑھے کو کھودا. جب میں کھود رہا تھا تو اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ وہ مٹی کو نکالتی تھی. مجھے اس پہ بڑا ترس آیا، اور جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرا قصور بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے. تو یہ واقعہ سن کے کافی لمبا واقعہ ہے تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو واقعہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو تھے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے. یہ جو دن منایا جا رہا ہے یہ تو سال میں ایک دفعہ یہ دن مناتے ہیں. ہم تو روز اس دن کو مناتے ہیں، کبھی والدہ کی صورت کے اندر، کبھی بیوی کی صورت کے اندر، کبھی بہن کی صورت کے اندر، کبھی بیٹی کی صورت کے اندر. 2 3 4 احادیث ہیں، مختصر کر کے میں ان کو بیان کر کے جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ماں کے بارے کے اندر، عورت ایک ماں بھی ہے نا، تو ماں کے بارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر دریافت کیا کہ پھر کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اور جب چوتھی دفعہ دریافت کیا تو پھر فرمایا کہ تیرے باپ کا. یعنی ماں کے 3 درجے اور باپ کا 1 درجہ. عورت کا حقوق کی بات کرنے والوں یہ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد بیوی کے بارے میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیر من اہلہ، تم میں سے جو ہے اچھا، تم میں سے جو اچھا ہے نا، سب سے اچھا ہے وہ ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین جو ہے وہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹیوں کے بارے میں بڑی استراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی کفالت کرے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ نان و نفقہ، اس کی تعلیم اور تربیت کا، اور پھر اس کے بعد شادی بیاہ کا معاملہ کرے، وہ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جنت کے اندر جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسی طرح ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت اور جو ان کو نان و نفقہ ہے وہ کر، تو بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک بیٹی کا بھی جو ہے ذکر آتا ہے۔ تو بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمان ارشاد فرما دیا، حقوق نسواں، کہ بیٹیوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے ان کو نان و نفقہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اس طرح ہی کھڑا ہوگا۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ وارد ہے کہ ایک عورت یا لڑکی جو بیاہ دی گئی ہو، کسی وجہ سے وہ گھر میں واپس آ جائے، خاوند کا انتقال ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس کے اوپر جو لگایا گیا صدقہ ہے، پیسہ ہے، وہ اس کے لیے صدقے کے برابر کفایت کرتا ہے۔ ایسا صدقہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، وہ عورتوں کے اوپر لگایا گیا جو ہے وہ پیسہ ہے، اس بیٹی کے اوپر جو واپس آئی ہو گھر کے اندر۔ پھر اسی طرح بہنوں کا ذکر کیا گیا، بیٹی اور بہن کے اوپر خرچ کرنے والا، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنے والا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر 2 صورتیں، سورۃ نساء عورتوں کے بارے کے اندر، اس کے اندر بے شمار تفصیل کہ عورتوں کا نان و نفقہ کیا ہوگا، عورت کے کس طرح کے مسائل ہوں گے، عورت کے لیے جو طلاق کا طریقہ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا، عورت کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے وہ کس طرح ہوگا، عورت کے لیے جو وراثت کے امور ہیں وہ کس طرح ہوگا، عورت نے اپنے جو ایام ہیں وہ کس طرح گزارنے ہیں وہ کس طرح ہوگا، عدت کس طرح گزارنی ہے وہ کس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمفیسائز کیا عورتوں کے حقوق کے بارے کے اندر، سورۃ نساء پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس طرح دوسری سورۃ مریم آتی ہے، وہ بھی عورت کے حضرت مریم کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری بیان ہوئی۔ اس طرح کی جو صورتحال جو مغرب نے ہمارے اوپر یہ مسلط کی ہوئی ہے کہ جی عورتوں کا حقوق کا ایک دن منائیں، اور بھائی ہم تو ہر دن مناتے ہیں، آپ ایک دن منا کے کیا اس میں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔